السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، کتنی سخت وعیدوں کے ساتھ اور انجام کی تباہی اور بربادی کی اطلاع کے ساتھ سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی سے، میوزک سے، گانے بجانے سے دور رکھنے کی تاکید کی اور بھیانک اس کے نتائج کو بیان کیا اور انجام کو بیان کیا، جس کو آپ سنتے آ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی فرمایا کہ کانوں میں پگھلا ہوا شیش ڈالا جائے گا، اور کبھی آپ نے فرمایا جو دنیا کے گانوں سے لطف اندوز ہوگا اللہ تعالی جنت کی نعمتوں سے اسے محروم کریں گے، اور گانے بجانے میں دل لگائے گا دل میں قساوت پیدا ہوگی، نفاق پیدا ہوگا. یعنی بیوی بیوی بن کر رہے گی لیکن بیوی نہیں رہے گی، شوہر بیوی کے ساتھ رہے گا لیکن شوہر نہیں رہے گا. ماں باپ کے لیے اولاد نہیں رہے گی، اولاد ماں باپ کے لیے نہیں رہے گی، بھائی بہن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، دکھاوے کی زندگی پیدا ہو جائے گی. آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے
نماز قبول نہیں ہوتی. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک صاحب گانا گا رہے تھے اور دوسرے صاحب اس گانے کا جواب دے رہے تھے. یہ جو غازل کا کمپٹیشن ہے، انتاکشری کا جو مقابلہ ہے، یہ آج کی فیض نہیں، زمانے جاہلیت کی پیداوار ہے. پھر کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں. زمانے جاہلیت کے سارے چیزوں کو لے کر تہذیب اور تمدن اور ترقی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. مکہ المکرمہ میں جدہ جانے کے راستے میں برج کے نیچے ایک قبرستان ہے. وہاں کے لوگ آپ کو بتائیں گے یہ وہ قبرستان ہے کہ زمانے جاہلیت میں گھروں میں لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تھی، عار سمجھا جاتا تھا، شرم کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اس کو اسی قبرستان کے اندر، کوئی مخصوص قبرستان تھا، عام قبرستان میں نہیں، اسی قبرستان میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو آج مسلمان بھی جب یہ حمل میں معلوم کرتا ہے کہ آلریڈی پہلے ہی سے 2 لڑکیاں ہیں اور تیسری لڑکی ہونے جا رہی ہے، اب کسی نے فتویٰ تھما دیا، فتویٰ کیا نہیں ملتا، بھائی کو بہن سے زنا کرنے کا شاید مل جائے فتویٰ. گزشتہ جمعہ، ایک جمعہ پہلے سے جو بنگلور سے اردو اخبار نکلتا ہے، سیاست اٹھا کر دیکھیے آپ، ہندوستان کے اندر انٹرسٹ کو جائز قرار دیا، LIC کو جائز قرار دیا، سود کے لینے دینے کو جائز قرار دیا، بیان کی ملازمت کو جائز قرار دیا. یہی ہندوستان کے مفتی صاحب نے سوال کرنے والے نے سوال کیا، باقاعدہ انہوں نے کہا دارالحرب کے اندر سود کا لینا دینا جائز ہے مسلمان کے لیے، لیکن دارالحرب کہتے کس کو ہیں؟ کیا ہندوستان دارالحرب ہے؟ میں نے شاید کبھی آپ کو واضح کیا تھا کہ 3 اصطلاحیں ہیں، ایک دارالاسلام ہے، ایک دارالحرب ہے. دارالاسلام 100% اسلامی کنٹری، اسلامی احکامات کا جہاں نفاذ ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی بات بتائی کہ آج دنیا کے عالمی نقشے پر اسلام کے مسلمانوں کے 55 ممالک، 50 پر 5 کنٹریز مسلمانوں کے نظر آتے ہیں جن کا خلاف اسلامی ہے. اور میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کا ملک ہونا اور بات ہے، اور اسلامی سلطنت ہونا اور بات ہے. قطر، دوحہ، دبئی، بامبئی کے اندر وہ بے حیائی نہیں جو آپ کو دبئی اور شارجہ میں ملے گی. اسلام اجازت دیتا ہے، یہ مسلمانوں کی کنٹری ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت میں عورت بے پردہ نہیں جا سکتی، اسلامی حکومت میں عورت کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا، اسلامی حکومت میں عورت الیکشن کے اندر نہیں کھڑی ہو سکتی. تو جو حکومت ڈرائیونگ لائسنس دے اور الیکشن میں عورت کو نمائندہ بنا کر کھڑا کرے تو وہ اسلامی ملک نہیں، مسلمانوں کی کنٹری ہو سکتی ہے. جیسے ہندوستان کے اندر میجارٹی نان مسلم غیر مسلم کی ہے، تو اتفاقاً اس ملک کے اندر مسلمانوں کی میجارٹی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے. اسلامی ملک ایک ہی تھا جس کے زمانے میں امن تھا، سکون تھا، راحت تھی، قتل نہیں تھا، زنا نہیں تھا، ٹی وی اینٹینا نہیں تھا، گانا بجانا نہیں تھا، داڑھی مڈانے پر اور مڈانے والے پر پینالٹی تھی، بے پردہ جانے والوں کے کوڑے لگتے تھے، نماز کے اوقات کے وقت دکان کھلی رکھنے پر جرمانہ لگتا تھا، میاج کے اندر لڑکیاں کھیلنے پر پابندی تھی، کالج کے اندر لڑکیاں بے حیائی کے ساتھ جانے پر پابندی تھی. وہ طالبان تھی، وہ ہے. اس عالم پر کئی نقشے آئے، اپنے اپنے نام کے، خالصان آیا ڈوب گیا، آسام کا لبریشن فرنٹ آیا ڈوب گیا،
ناگالینڈ کے اندر نیکسل والی یہ سب اٹھے، لیکن نہ ان کا سکہ رہا نہ پاسپورٹ رہا. اسے 7 زمین اور 7 آسمانوں کی قوت کے ساتھ کچلا جا رہا ہے. یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کی علامت ہے کہ پھر بھی یہ ابھرتے جا رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دبا دیں، یہاں سے دباتے ہیں وہاں اٹھتے ہیں، وہاں دباتے ہیں وہاں اٹھتے ہیں. ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا. پوری دور حکومت کے اندر چوری نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، زنا کا بازار گرم نہیں ہوا. یہ دہشت گرد ہے. اور ملکوں کو کھانے والے، عورتوں کے آبرو لوٹنے والے، نعوذ باللہ اللہ کے کلام پر استنجا کرنے والے، 3 4 دن تک بھوکا رکھ کر ون میں پیشاب کر کر پاخانہ نچھڑا کر کھلانے والے، یہ امن کے پیغمبر ہیں. اور جس اسلام نے چڑیا کے ساتھ، جانور کے ساتھ، جس اسلام نے انسان کے جسم سے نکلنے والے اعضاء کا احترام کا حکم دیا. ناخن نکل گیا ہمارے جسم سے، کیا اس کا سمبند ہے؟ آپ ریل کی پٹری میں ڈالیں، تالاب میں ڈالیں، کنویں میں ڈالیں، کیا سمبند ہے ہمارا؟ بال نکل گیا، داڑھی مڈانے والے نے داڑھی مڈایا، کٹنگ لینے والے نے کٹنگ کی. جس اسلام نے انسان کے جسم سے کاٹے ہوئے بیکار عضو کا اکرام اور احترام کی تعلیم دی، کہا یہ تمہارے جسم کا عضو ہے اور انسان مکرم اور محترم ہے. اللہ نے کائنات کے اندر اسے اشرف المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات بنایا، فرشتوں سے بھی آگے ہے، زمین و آسمان سے آگے ہے. جنت اس کے لیے سجائی جاتی ہے، 70,000 عورتیں اس کے گنہگار کو دی جاتی ہیں. تو بہت بڑا اکرام والا، احترام والا، تیرے جسم سے ناخن نکلے، کیا قیمت ہے؟ ناخن کہیں بکتا ہے دنیا میں، کہیں بال بکتا ہے. آپ نے بغل کے بال نکالے، زیر ناک کے بال نکالے، شریعت کا مسئلہ وہ بکتے ہیں بال، لیکن شریعت نے حکم دیا کہ ان کو احترام کے ساتھ دفن کرو. اس شریعت نے انسان کے بیکار بال اور بیکار ناخنوں کو عزت اور احترام کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا. آج اسے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی تعلیم دے گا. اور آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا. دیکھیں دنیا کے حالات میں چشمہ لگا کر، عقل کا چشمہ لگا کر دیکھیں. آج ایک خبر چلی، مدارس عربیہ کے اندر عصری تعلیم دی جائے، یعنی مولویوں کو کالج کی تعلیم دی جائے. دارالعلوم دیوبند کے اندر کالج کا نصاب رکھا جائے، اسکولوں کا نصاب رکھا جائے، عصری تعلیم دی جائے. کیا کر رہی ہے عصری تعلیم؟ آج دہشت گردوں کو پیدا کر رہی ہے، ماحول کو خراب کر رکھا ہے. پارکوں میں جائیں، سنیما گھروں میں جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، کتا کتیا چوما لیتے ہوئے ملیں گے. اپنی حیادار بیوی کو لے کر پارک نہیں جا سکتے، آپ کسی سمندر کے ساحل نہیں جا سکتے جہاں 2 گز کا گڈھا ہو اور پانی بہ رہا ہو، وہاں نہیں لے جا سکتے. شریف شوہر اپنی بیوی کو نہیں لے جا سکتا، حیادار ماں باپ اپنی جوان بیٹی کو نہیں لے جا سکتے. یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ہر طرف کے نیچے، ہر سمندر کے ساحل پر، ہر تالاب کے بعد زنا کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ کس کی پیداوار ہے؟ یہ درختوں کے پاس جو چومے لے رہے ہیں، یہ تالابوں کے پاس جو زنا کر رہے ہیں، یہ کون سے دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کون سے ندوہ کے فارغ ہیں؟ ہر آئے دن کالج کے اندر فائرنگ ہوتی ہے. ورجینا یونیورسٹی کے اندر، ابھی حال میں امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر کسی مدرسے میں اب تک کوئی گولی چلی، کسی مدرسے میں دارالعلوم میں اب تک کوئی لاٹھی چارج ہوا، کسی طالب قرآن نے
سا پارک ملے گا، کون سا بڑا سائیدار درخت ملے گا کہ ایک لیکچرر اپنے شاگرد کے ساتھ، کہ شاگرد اور استاد کا رشتہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے. استاد روحانی باپ ہوتا ہے. استاد بھی ماں اگر لیڈیز ہے وہ ماں کا مقام رکھتی ہے. یہ ماں اپنے بچے سے زنا کراتی ہوئی، چوما لیتی ہوئی، بغل گیر ہوتی ہوئی اور سینے سے سینہ لگاتی ہوئی ملے گی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر عصری تعلیم دو، یعنی مدارس کے اندر یہ چوما چامتی کا ماحول پیدا کرو، زنا کا ماحول پیدا کرو. یہ کیوں کہتے ہو کہ بے حیائی نہ کریں، زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں؟ تمہارے کالجوں کے مدارس کے اندر بھی آج نشے کا ماحول ہو، ناچنے گانے کا ماحول ہو، ڈانس کا ماحول ہو. یہ چاہتے بات اگر کھٹک رہا ہے لوگوں کی نگاہ میں، یہی مدارس کے داڑھی والے مولوی کھٹک رہے ہیں. کیوں زنا سے روکتے ہیں، میوزک سے روکتے ہیں، بے حیائی سے روکتے ہیں، ظلم کرنے سے روکتے ہیں، رشوت کرنے سے روکتے ہیں، لینے دینے سے روکتے ہیں، دوسروں کی زمین ہڑپنے سے روکتے ہیں. یہ دہشت گرد ہیں صاحب. ہمیں چوری کرنے کی اجازت دو، یہ سیکولرزم ہے. ہمیں مردہ چرانے کی اجازت دو. کون ہے مردہ چور؟ کون مردہ چرا رہا ہے؟ کسی مدرسے کا ملا، کسی مسجد کا مؤذن، امام. غریبوں کی زندگی کو اجیر کر دیا. یہ دہشت گرد ہے. دلی کے اندر 23 بچوں کی عصمت دری کر کر، قتل کر کر، ان کی لاشوں پر آسد ڈال کر سڑی ہوئی نالی میں گٹر میں ڈال دیا. یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کون کر رہے ہیں گھپلے؟ انسانیت کا خون کون کر رہا ہے؟ بچوں کی آبرو کون لوٹ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی نہ لگا. ارے مولوی صاحبوں کو حالات حاضرہ کا علم نہیں. کتنے فائدے ہیں معلوم کیا؟ انٹرنیٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرو. موبائل ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں یہ تو موبائل نہیں ہے، یہ جہنم کا آلہ ہے. کہتے ہیں جہاں لڑکیوں کے پاس آیا، لڑکوں کے پاس آیا، اب گندے گندے میسج ایک دوسرے کے شروع ہوئے، گندے گندے پیغامات شروع ہوئے، اور پھر وہاں سے خفیہ پیغامات آنے لگے، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا آلہ ہے اور جہنم کا وسیلہ ہے. بزنس والے ہیں، گھر کی ضرورت ہے، اس حد تک اگر استعمال کر لیں. یہ بات ہے بچے بچے، لڑکی لڑکی کے ہاتھ میں. آج تو دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں کالج، زنا کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. کیا نہیں جانتے آپ ہندوستان کے کئی کالجوں کے احاطے میں موبائل کے استعمال کو ممنوع قرار دے دیا گیا. جو برے ہیں وہ اس کو برا کہہ رہے ہیں، جو ناسمجھ ہیں وہ اس کو برا کہہ رہے ہیں. آج کہتے ہیں ان علماء کو کیا معلوم ہے؟ کراچی کے دارالفتہ میں جتنے مدارس عربیہ ہیں اور ان کے جو دارالفتہ ہیں، جیسے دارالعلوم ہے اس کا دارالفتہ ہے، تو 1 سال 2 سال 10 سال کے بعد جتنے بھی فتوے آتے ہیں ان فتووں کو کتابی شکل میں شائع کیا جاتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے مفتی ہیں اور صدر مفتی ہیں دارالعلوم کے، فتاوی محمودیہ حضرت کی کتاب ہے. فتاوی مظاہر، یہ مظاہر سہارنپور کی کتاب ہے. فتاوی دارالعلوم، یہ دارالعلوم دیوبند کی کتاب ہے. کراچی دارالعلوم میں دارالفتہ میں ایک باپ نے ایک سوال کیا، لو مزے لو اور کہو علماء کو تانا دو، یہ تو ترقی سے روکنے والے ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ قدامت پرست ہیں. میوزک، فن موسیقی ایک روحانی ذریعہ بن چکی ہے. آج انسان کہاں تک اس سے بھاگے گا؟ کراچی کے دارالفتہ میں ایک باپ ایک استفسار کرتا ہے، ایک سوال بھیجتا ہے کہ رات کی تنہائی میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، حیران انگیز شہوت انگیز مناظر اس کے اندر آئے اور شہوت میری بھی بھڑکی. میرے اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، میری بیٹی کی بھی شہوت بھڑکی. میرے اور میری بیٹی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. پھر ہم نے وہ کام کیا جس سے زمین شرماتی تھی اور آسمان جس سے
جھک گیا اور رونے لگا۔ یہ فتویٰ آیا کہ کیا کروں، بیٹی کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کے بعد میں اس کام کے اندر ملوث ہو گیا۔ اب کامیاب ہو، یہ قدامت پرست ہیں، بنیاد پرست ہیں، یہ موسیقی سے روکتے ہیں اور یہ اصلی تعلیم سے بھاگتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین آسمان کی تخلیق کے اندر، پیدائش کے اندر اور جو کچھ پیدا کیا گیا اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، تم زمین کے اندر چل، کون منع کرتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اخلاقی قدروں سے بھاگو گے، آسمانی تعلیمات سے بھاگو گے، قرآن سے بھاگو گے اور دین سے بھاگو گے، یہی تعلیم تخلیق کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہی قانون کے رکھوالے آج ہندوستان کے عوام کیا خاکی وردی سے پناہ نہیں مانگ رہے؟ کیا ہندوستان کی جنتا خاکی وردی سے محبت کرتی ہے؟ کیا ہندوستان کے باشندے اپنے حکمرانوں کو دل و جان سے چاہتے ہیں جیسا کہ حضرت عمر فاروق ان کی رعایا چاہتی تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو ان کی رعایا چاہتی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ آج کیا چاہتی ہے؟ اپنے ایم ایل اے سے محبت کرتی ہے، اپنے ایم پی سے محبت کرتی ہے۔ یہ اگر نعرے پکارتے ہیں، یہ اگر جلسوں میں واہ کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے کہ ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے، کچھ دولت کو بٹور لیا جائے، کچھ زمین ہڑپ لی جائے، کچھ عہدے پا لیے جائیں، جب یہی ایم ایل اے، جب یہی منسٹر کل جس کے سروں کے اوپر پھول کی سیک تھی اور جس کے سروں پر موتیوں کا تاج تھا، اب اگر آج اس کے گلے کے اندر چپلوں کا ہار ڈالا جاتا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں نعرے پکارنے والے؟ کہاں چلے جاتے ہیں ان کے حامی؟ نواز شریف کو پاکستان سے جب نکالا گیا اور جب وہ سعودی عرب کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، کتنے ان کے حامی تھے، کتنے ان کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے تھے؟ جنرل اشار کو بنگلہ دیش کے اندر جب برسر اقتدار پر تھے، کتنے ان کے نعرے مارنے والے تھے، کتنے ان کے حامی تھے؟ اور جب اسی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تو کہاں گئے وہ حامی؟ لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مسند حدیث پر بیٹھ کر جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مسند حدیث پر بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ میرے پروردگار کی عزت و جلالت کی قسم، جب مالٹا کی جیل کے اندر گئے، چاہنے والوں کے اندر کمی نہیں آئی، مرنے مٹنے والوں کے اندر کمی نہیں آئی، جیل میں بھی چاہنے والے تھے، مسند حدیث پر بھی چاہنے والے تھے۔ آج ہندوستان کی جنتا اپنے حکمرانوں سے کیوں پناہ مانگتی ہے؟ یہ خاکی وردی والے وردی پہننے سے پہلے ایمانداری کی قسمیں کھاتے ہیں، اپنے اپنے مذہبی کتاب کو ہاتھ میں لے کر یہ قسمیں کھاتے ہیں، ہم دیش کی رکھوالی کریں گے، ہم جنتا کی بھلائی سوچیں گے۔ تو کیا آج پیشن کے قدم چڑھتے ہوئے، عدالت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ فخر محسوس کرتے ہیں یا شرماتے ہیں؟ کیوں یہ مصیبت بن گئی؟ کیوں یہ وبال جان بن گیا؟ کون ہے آج دہشت گرد؟ کون آج فتنے پھیلا رہے ہیں؟ کون انسانیت کا خاتمہ کر رہے ہیں؟ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے، بخاری شریف کتاب الجنائز باب من قام لجنازۃ یہودی، یہ باب ہے کہ اس چیز کا باب کہ کسی یہودی کے جنازے پر کھڑا ہوا جا سکتا ہے یا نہیں، کسی غیر مسلم کے جنازے پر کھڑا ہوا جا سکتا ہے یا نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ طبقہ جو کسی غیر مسلم کے جنازے کے اکرام اور احترام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ بات قائم کر کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا نے فرمایا جنازہ یہودی کا ہے، لیکن اس یہودی کے جسم میں ڈالی ہوئی روح میرے رب کی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج کیسے ہوئی منافرت کی تعلیم دیتا، یہ بھید بھاؤ کی تعلیم دیتا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
سامنے والے کی باپ کی گالی دی، ماں کی گالی دی، تو یہ سبب بنا ہماری ماں کی گالی کا، ہمارے باپ کی گالی کا، وہ جواب میں ہماری ماں کی گالی دے گا، ہمارے باپ کی گالی دے گا۔ یہ مذہب کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہیرا بھی آتا ہے اور آ کر پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ کرام مارنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کو دفع کرنا چاہتے ہیں۔ آقا نے کہا اس کا علاج یہ نہیں ہے، وہ سرور قوم ہے جس کا نام اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا، وہ سرور قوم ہے، وہ حبیب مصطفیٰ، وہ دونوں جہاں کا سردار کہ آدم کو جنت میں بیوی کی قربت ملی تو اس نبی کے صدقے سے ملی، جس نے معراج میں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی۔ آج مسجد کے اندر استنجا کر دیا گیا تو وہ امام الانبیاء سرور کون ہے جس کا نام اللہ نے عرش میں اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ کہا کہ صحابہ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ ڈول میں کنویں کا اور ندی کا پانی لے آؤ۔ دونوں جہاں کا سردار اس بدنی کے پیشاب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد میں دھونے لگا۔ آیا تھا مسجد کو گندا کرنے کے لیے، آقا کے اخلاق، آقا کے کیریکٹر اور آقا کے کردار اور آقا کے سیرت کو دیکھ کر اپنے گاؤں والوں کے پاس گیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، میں ان کی مسجد کو گندا کرنے کے لیے گیا تھا لیکن اپنے ہاتھوں سے دھو کر صرف مجھے اتنا کہا، مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے گالی نہیں دی، صرف یہ کہا کہ اللہ کے بندے مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، اے علاقے کے لوگوں تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پہلے مدارس کو کہا کرتے تھے مدارس عربیہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، داڑھی والے دہشت گرد ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، علماء کو الٹا لٹکایا، ٹارچر کیا، مدارس کے اندر گولیاں چلی، نزلے کے اندر آج بھی نشانات ہے۔ دارالعلوم کی چیز گواہ ہے کہ کتنے چھاپے دارالعلوم کے اندر پڑے ہیں۔ ابھی حال میں دارالعلوم کے اندر ایک طالب علم کو گرفتار کر لیا گیا، ٹرینوں کے اندر دھکے دے کر گرائے گئے، خنزیر کے گوشت کو دارالعلوم کی مسجد کے اندر ڈالا گیا، گندے گندے خطوط دارالعلوم کو لکھے گئے۔ آج تک کسی کالج کو کسی مسلمان نے کوئی خط لکھا، کسی پرائم منسٹر کو خط لکھا، کسی ودھان سبھا اور ہندوستان کے کسی حکومتی ادارے کو خط لکھا؟ کیا جواب دیا دارالعلوم نے؟ کیا اس نے جو ہے دہشت گردی کا ثبوت دیا؟ صبر کا پیمانہ بنا رہا، صبر کے گھونٹ پیتا نہیں رہا، ندوہ کے اندر کیا گولیاں نہیں چلی؟ آخر کار وہ بی جے پی جو اسلام اور مسلمانوں کے پکی مخالف ہے، اس کا جب منسٹر ہوم منسٹر اڈوانی تھا، اس نے خود بیان دیا کہ اب تک کی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ ہندوستان کا کوئی مدرسہ دہشت گردی کے اندر ملوث نہیں ہے، ہندوستان کے کسی مدرسے کا کوئی طالب علم دہشت گردی کے اندر ملوث نہیں۔ آج تک کا ریکارڈ ہے۔ ایل کے اڈوانی نے رپورٹ دے دی، جب یہ رپورٹ آئی تو اب ان کا رخ ہوا کالجوں کی طرف۔ انٹرنیشنل لیول پر کالجوں کا ماحول خراب کرنے کے لیے آسٹریلیا کے ڈاکٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ آسٹریلیائی حکومت نے قدم گھٹنے ٹیک دیے، معافی مانگی کہ دہشت گرد نہیں ہے یہ ڈاکٹر مسلمان۔ انٹرنیشنل لیول پر مسئلہ اٹھایا گیا اور جب اس سے کام نہیں بنا، علاقائی سطح پر دامنگیرے کے اندر معمولی گاڑی کی چوری کے اندر تم میوزک بجاتے رہو، تم گانا بجاتے رہو، تمہاری شکرانے کی محفلیں، تمہاری نکاح کی محفلیں، تمہاری مسجدوں میں جھگڑے، تمہارے محلوں کے اندر رنڈیوں کا ماحول، تمہارے گھروں کے اوپر ٹی وی کا اینٹینا۔ آج پوچھو آصف کے گھر والے اور دامنگیرے کے نوجوان جو بے قصور ہیں، جنہیں دہشت گردی کے جرم کے اندر گرفتار کیا گیا، ان کے ماں پر کیا بیت رہی ہوگی، ان کے باپ پر کیا بیت رہی ہوگی، ان کی بیوی اور بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ کیا ثابت کیا اب تک دہشت گردی کا جرم؟ حیدرآباد کے اندر مکہ مسجد کے اندر بم دھماکہ ہوا، 350 نوجوانوں کو مسلمانوں کو لٹکا کر پیشاب کے عضو پر کرنٹ کے جھٹکے دے کر معصوم کر دیا گیا۔ کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی
ملزم کون ہے؟ اور ابھی بھی ہم میوزک بجاتے رہیں گے، گانا بجانا بجاتے رہیں گے، ابھی ہم ڈھیروں چماروں کی تعریف کرتے رہیں گے. یہ نہ دوست ہے، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتے ہیں. اب تو پتہ ہی لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا طبقہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر رام دیو بابا کی جو ہے ایکسرسائز کر رہا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، ایک کمینے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی. رام دیو بابا کی حرکات گھنٹے بیٹھ کر آج ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کر رہی ہے. دوحہ، قطر، شارجہ، دبئی اور اب جدہ کے اندر فلمی میلہ لگنے والا ہے. اللہ اکبر. جس نبی نے اپنی بعثت اور اپنی رسالت کا مقصد یہ قرار دیا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں میوزک کو، گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، اور اس نبی کے شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر فلمی میلہ لگایا جا رہا ہے. جدہ کے معنی عربی میں نانی اور دادی سے آتے ہیں. کہا جاتا ہے حضرت حوا علیہ السلام وہاں آئی، پھر ان دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ہوئی. یہ وہ شہر، اس شہر کے اندر اسلامی مملکت کے سائے میں، یہاں سے اگر کسی بلند علاقے کی عمارت پر کھڑے ہو کر میرے اللہ کے کعبے کو کوئی دیکھنا چاہے تو کعبہ نظر آ جائے. فلمی میلہ وہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے. یہ مسلمان قوم تباہ نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، اللہ کا قہر نہیں آئے گا. مدرسوں کو لیبل لگایا، مساجد کو اڈا بنایا، درمانوں کے نام سے فساد کیا. جب مسئلہ نہیں بنا تو اب کالجوں کے نام پر یہ معمولی کالج کے MBBS کے طالب علم جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا. ان کے کئی تحقیقات کے مراحل سے ان کو گزارا گیا، بریک میپنگ کی گئی، فلاں کیا گیا، ابھی تک کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا. اب لٹریچر لے جا کر ان کے گھروں میں رکھ کر کہ ان کے گھروں کے اندر اسلامی لٹریچر تھا، جہاد کا لٹریچر تو قرآن میں بھی ہے. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واقتلوہم حیث ثقفتموہم. قرآن میں بھی ہے جہاد کا تذکرہ، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی جہاد کرو کافروں کے خلاف اور مشرکوں کے خلاف. چھاپا مارو. انگریزی میں قرآن کا ترجمہ ملا، ارے جہادی لٹریچر تھا اس جو ہے اس کے گھر میں. اقبال کا باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو سرے سے اردو آتی ہی نہیں، جب اردو نہیں آتی تو میرے گھر کے اندر اسلامک لٹریچر اردو میں کہاں سے مل گیا. خود سے رکھ دیتے ہیں اور خود سے اسباب پیدا کرتے ہیں اور پھر الزامات لگاتے ہیں، پھر بھی عدالت کے اندر ثابت نہیں کر پاتے. زندگیاں تباہ، عورتیں بیوہ، بچے یتیم. یہ ہے مسلمان قوم کی حالت ہندوستان کے اندر. یہ ہے اسلام کی تعلیم اور یہ مسلمانوں کا رویہ کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیہاتوں کے اندر میں نے بتایا کہ دوحہ قطر یہ اسلامک کنٹری کہلائے جاتے ہیں. ان کے فلاگوں کے ساتھ اور ان کے پرچموں کے ساتھ کلمہ طیبہ کو منسوخ کیا جاتا ہے. ان ممالک کے ساتھ اسلام کی نسبت ہے. رام دیو بابا کو ان علاقوں میں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ سری لنکا جاتا. اور عجیب بات یہ ہے، یہی رام دیو بابا جب جو ہے انگلینڈ کے اندر گیا، انگلینڈ کے یہودی، انگلینڈ کے انگریز جو بے حیائی کا ریکارڈ توڑنے والے، انہوں نے رام دیو بابا کو قبول نہیں کیا کہ تمہاری ایکسرسائز کے اندر عورتوں کے پیروں کو کھولا جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو دکھایا جا رہا ہے، سانس زور زور سے لی جاتی ہے، عورت کا سینہ ابھرتا ہے، اندر جاتا ہے. یہودی جیسی قوم، انگریز جیسی ذلیل قوم، جس کے یہاں زنا، جس کے یہاں گیس یعنی مرد سے جوتی کام کرے، عورت سے بے حیائی کا کام کرے، آج وہ قانون کی آڑ میں اس کام کی اجازت لینا چاہتے ہیں. اس بے حیا قوم نے رام دیو بابا کو قبول نہیں کیا. دوحہ قطر میں قبول کر لیا، دبئی میں قبول کر لیا، شارجہ میں قبول کر لیا. دیکھو ہمارے مسلمانوں کی سمجھ، بے حیا قوم نے اس کو چلتا کر دیا، اس کے ایکسرسائز کو
اور آپ کو معلوم ہے یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی دوست نہیں ہو سکتے، نہ ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اڈلی کھائے تو چلو اڈلی جو ہے ویجیٹیرین ہے، ہندو کے ہوٹل میں اگر کوئی آدمی بکری کا گوشت کھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ذبح کیا گیا ہو یا ذبح نہ کیا گیا ہو، اور مرغی کا گوشت کھاتا ہے ہو سکتا ہے شبہ پیدا ہو۔ اڈلی کے اندر تو کوئی ذبح کا مسئلہ نہیں، مچھلی کے اندر کوئی ذبح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نہیں جانتے اسلام دشمنی حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ کٹر مسلم دشمن عناصر آج ان چیزوں کے اندر گائے کے پیشاب کو مکس کر رہے ہیں۔ ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھنے کی ضرورت ہے، گائے کے پیشاب کو پوتر سمجھ کر۔ اب تو چلو بھی اڈلی تو ایک جس کے اندر پانی ملتا ہے، گیلی چیز ہے، ملایا جا سکتا ہے۔ اب انگور ہے، اب انگور میں تو کوئی آدمی گائے کا پیشاب کا انجیکشن تو نہیں دے سکتا، شیک ہے، وہ فروٹ ہے۔ ہندو کے پاس یہ بھی آج محفوظ نہیں ہے۔ تجربات سے پتہ چلا ہے کہ جب انگور بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جیسے مسلمان پوتر سمجھتا ہے، پاک سمجھتا ہے، مقدس سمجھتا ہے، زمزم کے پانی کو یہ گائے کے پیشاب کو پوتر سمجھ کر اور مبارک اور مقدس سمجھ کر وہ اپنے جو ہے انگور کے ٹھیلے پر، سیب اور فروٹ کے ٹھیلے پر، ترکاریوں پر پیشاب کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ اب اڈلی میں شبہ تھا، چیلے اور ڈوسے میں شبہ تھا، فروٹ تو اللہ کا بنایا ہوا، اب یہ بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہا۔ گزشتہ جمعہ ایک صاحب ایک انگریزی اخبار کی کٹنگ لا کر انہوں نے دی، مرو اور جاؤ غیروں کے ساتھ۔ آج انگریز اقرار کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو نماز ہے اور مسلمانوں کا جو وضو ہے دنیا میں اس سے قیمتی کوئی ایکسرسائز نہیں۔ پوری دنیا کے پاگل خانوں کا سروے کرو، مسلمان کم ملیں گے پاگل دیوانے۔ مسلمان انسان نہیں ہے، پاگل نہیں ہو سکتے، وہ دیوانے نہیں ہو سکتے۔ جاؤ سروے کرو، جو مسلمان کم ہیں، تحقیقات سے پتا چلا کہ مسلمان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے اندر جب ناک میں پانی لے کر چڑھاتا ہے، ناک کے باسے کے پاس دماغ کی جگہ ہے، یہ پانی جب اس کو لگتا ہے تو دماغ فلٹر ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ سائنس ہماری ایجاد ہے، ٹیکنالوجی ہماری ایجاد ہے، یہ جو میزائل ہے اور یہ جو راکٹ ٹیکنالوجی ہے یہ کسی امریکہ کے پاس کی ایجاد نہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں سب سے پہلے یہ جو ہے گولے بارود کو ایجاد کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کو مستر انہیں نے اور چیزیں ملا کر گھڑی مسلمانوں نے بنائی، دھوپ گھڑی مسلمانوں نے بنائی، ہزاروں لاکھوں چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی۔ مسلمانوں کا جو دماغ چلتا ہے، مسلمان کا دماغ جو کام کرتا ہے، ان کے یہاں وضو نہیں، ہمارے یہاں وضو ہے، اور وضو میں ناک میں پانی چڑھانے سے دماغ کے اندر قوت یادداشت بڑھتی ہے، دماغ فلٹر ہوتا ہے، ریفریش ہوتا ہے۔ یہ امریکی کتے کہہ رہے ہیں، یہ غیر مسلم سائنسدان کہہ رہے ہیں، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورت رام دیو بابا کی ٹی وی کو کھول کر اور اس کی سیڑھی کو لے کر سانس لے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اور یہودی قوم نے جس ایکسرسائز کو بے حیا سمجھ کر ریجیکٹ کر دیا، آج مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی ہاتھوں کے اندر اس کے دیوانے عاشق بنے ہیں۔ گزشتہ جمعہ صاحب نے اخبار کا تماشا لا کر دیا کہ رام دیو بابا جو ایکسرسائز کراتا ہے اور اس کے کارخانے کی جو دوائیں ہیں مینوفیکچر ہے، میں نے بتایا ایک تو ہے کہ مرغی کھائیں تو مرغی میں شبہ ہوتا ہے کہ کاٹا ہے نہیں کاٹا ہے، بکری کا گوشت ہے شبہ ہوتا ہے، گائے کا گوشت ہے حلال کا ہے حرام کا ہے۔ اب تو اڈلی بھی محفوظ نہیں رہی، اب تو ڈوسا بھی محفوظ نہیں رہا، اب تو خدا کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں پھلے ہیں اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی گارنٹی نہیں۔ اگر آپ ہندو کی دکان سے کپڑا خریدیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے دھوئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوتر سمجھ کر گائے کا پیشاب چھڑکا ہو اور آپ نیا کپڑا سمجھ کر سل کر عید کی نماز پڑھے اور رب کائنات کہے کہ ملعون 12 مہینے تو نماز نہیں پڑھی اور اب جب آیا میرے دربار میں ایسے کپڑے لے کر آیا جس کے اندر گائے کا پیشاب لگا۔
مسلمانوں کا پیشاب سے لینا دینا کیا؟ اخبار کا تراشا دیا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ رام دیو بابا جو دوائیں بناتا ہے ان دواؤں میں 50,000 لیٹر خود دلی سے گائے کا پیشاب لے کر وہ دوائیوں کے اندر داخل کرتا ہے۔ وہ اسلام دشمنی سے نہ سہی، مسلمان دشمنی سے نہ سہی، وہ اس کو پوتر سمجھ کر، مقدس سمجھ کر، شفا سمجھ کر ہی صحیح، لیکن ہماری شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا مذہب اس کی اجازت تو نہیں، وہ جو سمجھے ہمارے پاس کیا کمی ہے، ہمارے پاس وضو ہے، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس صبح کا اٹھنا ہے، کتوں کی طرح، سوروں کی طرح، مردوں کی طرح پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس داڑھی ہے، جو داڑھی رکھتا ہے گلے کا کینسر نہیں آتا۔ ایک داڑھی رکھنے والے کو گلے کا کینسر آیا ہو بتا دو میں انعام دوں گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں یہ داڑھی کینسر کے شعاؤں کو روکتی ہے، حلق کا کینسر آنے نہیں دیتی۔ یہ داڑھی مردوں کی قوت مردانگی کو بڑھاتی ہے، داڑھی کے بڑھانے سے قوت مردانگی بڑھتی ہے۔ ہمارے پاس ہے، ڈاکٹری ہمارے پاس ہے، صحت ہمارے پاس ہے، نماز ہمارے پاس ہے، وضو ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے کس مذہب میں میاں بیوی کے ملنے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے؟ باقی ہمارے پاس ہے الطہور شطر ایمان، باقی آدھا ایمان ہے۔ غسل ہمارے پاس ہے کہ حالت جنابت میں فرشتے قریب نہیں آتے۔ عیسائی غسل نہیں کرتا، یہودی غسل نہیں کرتا، انگریز زنا کے بعد غسل نہیں کرتا، کافر غسل نہیں کرتا اپنی بیوی سے ملنے کے بعد۔ کیا کمی ہے آج غیروں کے پاس بھیک مانگنے کی، ٹیویاں کھول کھول کر ایکسرسائز کرنے کی، موسیقی پر چھڑکنے کی، اور پھر مشورہ دیتے ہو مسجدوں کو، مشورہ دیتے ہو علماء کو، مدارس عربیہ کو کہ بھائی تم دنیا کو داخل کرو، یہ دنیا گندی جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اب مدرسے کو بھی گندا کرنا چاہتے ہو، اب مسجد کو بھی گندا کرنا چاہتے ہو، اب نبی کے وارثوں اور نبی کے جانشینوں کو بھی گندا کرنا چاہتے ہو۔ صحت ایکسرسائز نماز سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آنکھوں کی ایکسرسائز ہے، کھڑے ہو کر آپ کو سجدے ہی کی جگہ پر دیکھنا پڑے گا، ادھر ادھر نہیں ہے، یہ آنکھوں کی ایکسرسائز نہیں۔ تشہد کے اندر گود ہی میں دیکھنا پڑے گا، سیدھے سلام میں سیدھے موڑے پر دیکھنا پڑے گا، دامے سلام میں دامے موڑے پر دیکھنا پڑے گا۔ مرد کے لیے 4 انگل سے زیادہ رکھنا مستحب نہیں ہے، عورت کے لیے دونوں کا پیر ملانا مستحب ہے۔ یہ پیر ملا کر عورت جب رکوع کرے، سجدہ کرے تو پھر اسے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی، پیٹ کی بیماری، ہڈیوں کی چڑکنے کی بیماری نہیں آئے گی۔ اب کھڑے ہو گئے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں پیر ہے، اب رکوع کرے سجدہ کرے فائدہ نہیں۔ پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھو اور رکوع ایسے کرو کہ میستری جب فلورنگ کرتا ہے تو اکالا ہوتا ہے، اس میں پانی سے دیکھتا ہے کہ زمین مستوی ہے یا نہیں، برابر ہے یا نہیں۔ علماء کہتے ہیں رکوع ایسا کرے کہ اس آلے کو ہماری پیٹھ پر رکھا جائے تو بالکل برابر دکھائے، ایسی حالت میں رکوع کر کر دیکھے، پھر کمر کی درد کی بیماری آ جائے تو پھر کہنا۔ نبی نے فرمایا رات کو سرما لگانا، سرما لگانے والے کو آنکھوں کی بیماری اور چشمہ لگ جائے تو پھر پوچھنا۔ نبی نے فرمایا مسواک اور مثال مبارک سے پہلے حالت نزا میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ آج نزا کی تکلیف کی وجہ سے مسواک نہیں چبا سکتا، آپ چبا کر دیں۔ کیا اہمیت ہے منہ کی صفائی کی کہ آقا نزا کی حالت میں اب اس کے بعد کوئی نماز نہیں، اما عائشہ سے مسواک کو چبا کر مسواک کر رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ آقا نے فرمایا کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ مسواک سے منہ کی صفائی، میدے کی صفائی، رب کی خوشنودی مل رہی ہے۔ مسواک کرنے والے کے دانت خراب ہوتے، مسواک کرنے والا کبھی ڈینٹسٹ کے پاس جائے گا، غسل کرنے والا کبھی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا۔ طہارت ہمارے پاس، نظافت ہمارے پاس۔ آقا نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس قبرستان کے اندر ان 2 قبر والوں پر برا عذاب ہو رہا ہے، خطرناک عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے آقا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک کو چغلی کرنے کی وجہ سے
پورا نہیں نکلتا، آدھا باہر آدھا اندر. آقا نے فرمایا قبر کا عذاب پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے. مسلمانوں نے مسئلہ نکالا، چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے پیشاب اڑ گیا تو باقی کی ضرورت، ان کے باپ کا بنایا ہوا مسئلہ. آقا کہتے ہیں قبر کا عذاب زیادہ ہو رہا ہے پیشاب کی بد احتیاطی کی وجہ سے. ہم مسلمانوں نے مسئلہ نکالا، دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پان پی لو، گلاس میں جمع کر کر، برتن میں جمع کر کر، شربت بنا کر پی لو. آقا جس کو کہتے ہیں یہ مخالفت کر کے بتائے گا. آج امت کی حالت کیا ہے، قوم کی حالت کیا ہے. ابھی حال میں کل رات کے اندر گروپ پالے کے اندر 2 نوجوانوں کو جو ہے دہشت گردی کے الزام میں یا کسی اور الزام میں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. راتوں رات چھاپے پڑ رہے ہیں. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دلی کے بادشاہ یہ کہہ کر حکومت کو انہوں نے بتا دیا کہ حلوس دلی دور ہے، کہ ابھی دلی دور ہے. تو بنگلور کا مسلمان کہتا تھا حلوس گجرات دور ہے، کہ ابھی گجرات دور ہے، ابھی گجرات دور ہے. اب وہ گجرات بنگلور کے اندر آ گیا، اب بسم اللہ نگر میں آ گیا، اب قربت پالے میں آ گیا. میں یہاں آنے سے پہلے یہاں تمہارے تلک نگر کے تھانے کے انسپیکٹر آئے تھے، اسلامی جہاد کی سیڑھی لے کر آئے تھے کہ اس کے اندر ہے کیا گیا. آ گیا یہاں، اب جے نگر میں آ گیا، اب نئے بلاک میں آ گیا. کسی سرپکڑوں نے انہیں جا کر بتایا ہوگا کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے. ہم نے کہا 1,500 بیانات ہیں، جا کر دیکھ لیں اخلاق کی تعلیم کہاں ہے، تہذیب کی تعلیم کہاں ہے. اور اگر کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے، قرآن کے خلاف بولتا ہے تو مسلمان کو اس کا دفاع کرنے کا حق نہیں ہے. مسلمان کو قرآن کی حمایت کرنے کا حق نہیں ہے. دیکھو موت 2 مرتبہ نہیں آتی اور موت وقت سے پہلے نہیں آتی، ذکر رکھ لو. موت کسی کو 2 مرتبہ آئی ہے، ہمارے باپ کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو. اور موت دنیا میں کسی کو وقت سے پہلے آئی ہے. اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ. دیکھ لو ایک تو عزت کی زندگی اور عزت کی موت ہے. عزت کی زندگی اور عزت کی موت اسلام کی زندگی اور اسلام کی موت ہے. سیکولرزم کے لیے مرنا، جمہوریت کے لیے مرنا اور دکان کے لیے مرنا یہ اور کون کا سیوا ہو سکتا ہے. مسلمان کی زندگی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے. کمر بستہ ہو جاؤ، آنکھوں کے سامنے گجرات دیکھ رہے ہو، نئے بلاک میں دیکھ رہے ہو، گلوبند پالے میں دیکھ رہے ہو. اب انتظار کرو گے تمہارے سر پر کب لاٹھی برسے گی. تمہارے گھر سے کسی نوجوان کو گرفتار کیا جائے گا تب پتا لگے گا تمہاری ماں جب روئے گی بھی بلائے گی. اس کی بیوی جو تڑپے گی، فورم میں جا کر 500 روپے کی فلم دیکھتے ہو، جو چٹی جو بنیان 70 روپے میں ملتی ہے، کمرشل میں جا کر 600 روپے میں اپنی بیوی کے اوپر روز جمانے کے لیے لیتے ہو. جاؤ سینٹرل جیل کے پاس جاؤ، کتنے پرخاشپوش خواتین، کتنی مائیں، کتنی بیویاں اپنے شوہروں سے ملنے کے لیے روتی ہیں اور کتنی مائیں اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں. کیا جرم تھا اس کا، کیا قصور تھا، کس جرم کے اندر پکڑے گئے، کون کھوئے گا، کون اس ملت کے لیے آنسو بہائے گا. کتا بھی اپنے لیے جی کر مر جاتا ہے. اپنے لیے زندگی گزارنا کوئی زندگی نہیں. دکان کے کتے دکان میں مرنا کوئی زندگی نہیں. جورو کے غلام جورو کے پہلو میں مرنا کوئی موت نہیں. اسلام کے لیے جینا، قوم ملت کے لیے جینا، مرنا اسی کا نام زندگی ہے. اور یہی وہ موت ہے جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ مرنے کے بعد بھی ان کو مردہ مت کہو. زندہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. افغانستان کے اندر جہاد چلا اور جو مخالف اینٹی طالبان تھے انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت غلط ہے، دنیا میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ آپ 100% متفق ہو جائیں. اللہ سے لوگ متفق نہیں ہیں، نبی سے لوگ متفق نہیں ہیں. جس مکے میں نبی تھے وہاں ابو جہل آپ کا رشتے دار، آپ کا دشمن بن گیا. ابو لہب
دنیا میں کوئی انسان تمام انسانوں کو خوش نہیں کر سکتا. اگر کوئی انسان تمام انسانوں کو خوش کر سکتا تھا تو نبی ابو لہب کو مطمئن کر سکتے تھے. نبی ابو جہل کو اپنے راستے پر لا سکتے تھے، بلکہ اپنے جو کفیل وکیل ذمہ دار سرپرست ابو طالب تھے ان کو بھی نہیں لا سکے. اور قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت کا راستہ بتا تو سکتے ہیں، چلا نہیں سکتے. لست علیہ بمسیطر، آپ جبر نہیں کر سکتے. الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو پیٹ پھیرے گا کفر کرے گا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، رب کائنات اس کو عذاب دے گا. آپ کا کام ہے ہماری بات ان تک پہنچا دینا. لست علیہ بمسیطر انا الینا ایابہم، کہاں بھاگے گا کہاں بھاگے گا. ثم انا علینا حسابہم، بھاگ کر جائے گا ہمارے پاس آئے گا اور ہمارے پاس آئے گا تو ہم حساب و کتاب لیں گے. جب جہاد کے لیے بلایا گیا تو جو مخالف طبقہ تھا انہوں نے طالبان پر دم برسائے. اس کو امریکہ کا سر پکڑ کر، امریکہ کا جھوٹا دودھ چاٹ کر انہوں نے طالبان کو ظاہری حکومت کو ختم کیا. اب نتیجہ کیا ہو؟ اللہ کے راستے میں مرتے تو قرآن کہتا ہے کہ تم شہید ہو. پچھلے ہفتے اسی افغانستان کے اندر جہاں جہاد کے لیے بلایا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں جہاد نہیں چل سکتا. کتوں کا مقابلہ ہوا، کتوں کا کمپٹیشن ہوا. جس ملک کے اندر اسلام کے پرچم لہرانے کی بات کی گئی تھی اور لہرانے والوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، اب وہ کتا کہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آ سکتا. وہ کتا جس کے بارے میں نے کہا تھا یہ جو کیسے پیدا ہو، ناک سے جو مٹی نکالی گئی، تھوکا گیا اور اس تھوک کے ذریعے سے یہ کتا پیدا ہوا. وہ کتا اللہ کے نبی نے جس کو مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور جزیرۃ العرب سے نکال باہر بھیجا. نہیں کہاں ہے؟ مکے میں کتا نظر آتا ہے، مدینے میں نظر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال پھینکا. اس کتوں کا کمپٹیشن، ڈاگ کمپٹیشن ہوا اور اس میں بم بلاسٹ ہوا. 40 پر 8 لوگ مرے. اگر وہ جہاد کے اندر جاتے شہید ہوتے اور کتوں کے کمپٹیشن میں مرنے والے کو شہید کہا جائے، کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ اگر پوچھے گا کیسے آئے؟ نہیں اللہ میں کتوں کا کمپٹیشن دیکھ رہا تھا، کتوں کا بھاگ دوڑ دیکھ رہا تھا اور اس حالت میں بم پھٹا اور شہید ہو کر آیا. اور کلمے کے لیے جیتے، کلمے کی موت کرتے، کلمے والوں کو بھگایا. تو آج انگریزوں کے ہاتھ کتوں کی موت مر رہے ہیں اور کتوں کے کمپٹیشن کے اندر، کتوں کے بھاگ دوڑ کے مقابلے کے اندر کتوں کے سامنے کتوں کی موت مر رہے ہیں. قدرت سکھا رہی ہے. اور میں نے بتایا تھا 3-4 جمعہ پہلے شہداء کے قبرستان میں خوشبو مہک رہی ہے اور لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے وہاں تازہ بنا ہوا ہے. کرزائی کی حکومت نے ملٹری لگا دی کہ ان قبروں کے پاس، شہیدوں کی قبروں کے بعد، مزاروں کے بعد کوئی نہ آنے پائے. پھر بھی آتے کو توڑ کر لوگ اپنے مریضوں کو لے کر یہاں دعائیں کرانے آتے ہیں. شہیدوں کی قبروں سے خوشبو اور شہادت سے بھاگنے والوں کی موت کتوں کے کمپٹیشن کے اندر، کتوں کے بھاگ دوڑ کے مقابلے کے اندر. میں آیت بار بار کہتا ہوں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو دیکھ لے گا، ذرہ برابر خیر کرے گا تو دیکھ لے گا. جس نے جامعہ حفصہ کو شہید کیا، جس نے نہتے طالبات کا خون بہایا، جس نے ماؤں کے سینوں سے بچوں کو چھین کر قتل عام کیا، جس نے قرآن اور حدیث پڑھنے والی طالبات کے ٹکڑے کر کر نالیوں میں بہائے. میں نہیں کہا تھا کہ کتے کی موت مرے گا. آج کیا ہے اس کی زندگی؟ پڑوسی ملک کی بات کہہ رہا ہوں، الیکشن میں کیا ہوا؟ کتے کی موت نہیں ہے. آدمی رہے کسی کھا جائے. اس کے زمانے کا صدر، وزیر خزانہ، بڑے بڑے عہدیدار کو کھڑایا تھا، قوم نے تھوک دیا
پیدا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس زندگی کے اندر ذلت ہو اس ذلت سے عزت کی بہت بہتر ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کا کتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کا پیشاب پینے والا ہے، یہ زندگی ہے؟ اور کی مرضی پہن لیا تو عزت مل جائے گی؟ حکومت نے ریجیکٹ نہیں کیا؟ لال مسجد کا بیان کیے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے آپ کے سامنے؟ 1 سال کے اندر باہر خدا نے نہیں دکھایا؟ حاجی حجاج کرام حج بیت اللہ کو جا رہے تھے، میں نے کہا تھا حج جیسے مقدس فریضے کو لوگوں نے کھلواڑا بنا رکھا ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ وہ دن جا کر حاجیوں کا زمزم ابھی واپس نہیں آیا، ان کا کھجور ابھی نہیں ملا، ان کا پتلا پردے میں آ گیا۔ اب ان کی سیدھے انکوائری کی بات ہو رہی ہے۔ چور ڈکے حج جیسے مقدس فریضے کو سامنے رکھ کر حج بیت اللہ جس پر کافر بھی اش کرتا ہے اور جان دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کھلواڑا کیا، قبضہ کیا، حجاج سے پیسے کھائے، حجاج سے رشوتیں لی۔ آج دیکھا نہیں ابھی حجاج کرام لوٹ کر تھکان بھی دور نہیں ہوئی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر برائی کر لے گا تو دیکھ لے گا، اس کی دنیا میں دیکھ لے گا۔ اللہ نے مشرف کو دکھا دیا، شیروں کو دکھا دیا انجام کیا ہوتا ہے۔ ضرورت ہے آؤ قرآن کی طرف تھوک دو دنیا کی تہذیب کو، تمدن کو سینے سے لگا دو آقا کے طریقے کو، کہو ہمیں چست پیانٹ پسند نہیں، آقا کی عثمان غنی کا وہ پاجامہ جو جس پنڈلی تک تھا، وہ تہبند جو آپ کی آدھی پنڈلی تک تھا، کہو کہ ہم اس پر جان دیں گے، امریکہ تیرے اوپر ہم نہیں پہنیں گے، کہو آقا کا گردا ہم اس پر جان دے دیں گے، امریکہ تیری سیفٹی کٹنگ فلاں کٹنگ ہم اس کو تھوک کر بھی نہیں دیکھیں گے، کہو پردے پر ہم جان دے دیں گے، بے پردگی اور بے حیائی کی طرف ہم تھوک کر بھی نہیں دیکھیں گے، ہم داڑھی میں جیئیں گے، داڑھی میں مریں گے، داڑھی بڑھانے والوں کی طرف تھوک کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کے اندر عزت ہے، اس میں جینا ہے، اس میں مرنا ہے، اس میں ہماری شان ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے جسم میں اسلامی قانون کو نافذ نہیں کریں گے تو پارلیمنٹ کے اندر پرچم لہرانے کی بات کریں گے، پارلیمنٹ اور حکومت میں اسلامی مملکت کی طالبان کی بات کریں گے، چہرے پر داڑھی نہیں، لباس اسلامی نہیں، بول مسلمانوں کے نہیں، معاملہ اللہ اکبر، مسلمان سے کوئی معاملہ کرے قیامت تک کے لیے وہ توبہ کرتا رہے گا۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے بارے میں، میوزک کے بارے میں، گانے بجانے کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 15 خصلتیں پیدا ہو جائیں تو اس امت کی تباہی بربادی کی کوئی کسر باقی نہیں رہے گی۔ ان میں سے خصلت یہ بھی فرمایا گانے بجانے کے آلات عام ہو جائے، کون سا گھر ہے میوزک سے خالی، ٹی وی سے خالی، اگر ہو بھی اس کا کون استعمال صحیح کرتا ہے؟ انٹرنیٹ کنیکشن ہے، کون اس کے اندر قرآن کو دیکھتا ہے، اسلامی خبروں کو دیکھتا ہے، مسلمانوں کے حالات کو دیکھتا ہے، کون رونے والی آنکھ ہے آج اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کون سے زمانے میں پیدا ہو گئے، ہمیں کون سے ملک میں پیدا ہو گئے، صحابہ کے زمانے میں رہتے تو مزاج اور ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم 2 رکعت وضو کر کر خلوص کے ساتھ خدا کا شکریہ ادا کرو، اے اللہ بھیڑ اور چماروں کے زمانے میں اور جمہوری حکومت میں، بھائی شروع میں کہہ رہا تھا بات رہ گئی، ایک دارالاسلام ایک دارالاسلام 100% اسلامی ملک، دارالحرب 100% کفر کا ملک، وہاں نماز نہیں، روزہ نہیں، حج کو نہیں جا سکتے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ہے دارالامن کہ وہاں پر کچھ نماز ہے، جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ایگریمنٹ ہے غیر مسلموں سے کہ تم مندر میں پوجا کرو، ہم یہاں مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، تم تیرتھ یاترا کرو، ہم حج بیت اللہ کریں گے، تو اس کو دارالامن کہتے ہیں۔ جہاد کے جو احکامات ہیں وہ دارالاسلام کے لیے ہیں، دارالامن کے لیے نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا تو اس کے اندر ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ کوئی کافر مکے سے مدینہ بھاگ کر آ جائے گا تو تم واپس کرو گے، مدینے سے بھیج دو گے واپس، اور اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان
مرتد ہو کر مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. نبی نے مانا اس کو اور اس پر عمل بھی کیا. ایک صحابی جب آ گئے مدینہ منورہ کہا ہم اگریمنٹ کے خلاف نہیں کریں گے, آج شکنی نہیں کریں گے. یہ دارالامن ہے. تو دارالامن کے مسائل اور ہیں, دارالحرب کے مسائل اور ہیں, دارالاسلام کے مسائل اور ہیں. قرآن شریف کی آیتیں ان کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے سمجھی جاتی ہیں. وقاتلوا المشرکین کافۃ یا ایھا النبی جاہد الکفار, اے نبی تم جہاد کرو. اس کون سے ملک کے لیے کس ملک کے خلاف ہے یہ؟ اب وہ چیز کو ہندوستان کے اندر لاگو کرنا یہ عقل کے خلاف ہے. انہوں نے سمجھا نہیں قرآن کو. کون ان کو اتھارٹی دیا قرآن کو سمجھنے کا؟ کون ان کو معیار دیا قرآن کو سمجھنے کا؟ ارے تم قرآن سمجھو گے, قرآن سمجھانے والوں سے قرآن سمجھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ جہاد کی آیت دارالاسلام والوں کے لیے دارالکفر کے خلاف کچھ شرائط کے ساتھ تھے. یہ نہیں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار, اے نبی تم جہاد کرو. مسلمانوں سے تلوار نکال دیا تو ہندو بلا قتل کر دیا. اسلام کی تعلیمات کو بتایا کہ آقا نے یہودی کے جنازے کا احترام کیا. آقا جو راستے کے اندر کانٹے ڈالا کرتی تھی اس کی عیادت فرمائی. بخاری شریف کے اندر روایتیں ہیں, غیر مسلم کی بیماروں کی عیادت کرو, مر جائے اس کی تعزیت کرو اپنے قیود اور اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے. یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ قرآن شریف کی تعلیم ہے. اب وہ چیز لا کر ہندوستان کے اندر کوسی کی چیز کان کی اٹکا کر, عورت کا پاجامہ مرد کی پینٹ کے اندر اٹکا کر درزی برابر نہیں. یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ امریکہ کی کوئی چیز ہندوستان کی گاڑی میں اٹکا کر یہ گاڑی صحیح نہیں, اور ہندوستان کے کوئی جو ہے پارٹ لے جا کر امریکہ کے کمپیوٹر میں لگا کر کام نہیں کر رہا. دیکھو دارالاسلام کیا ہے, دارالحرب کیا ہے, دارالامن کیا ہے, اس کے احکامات کیا ہیں, اس کے احکامات کیا ہیں, اور ان کے لیے کیا آیتیں ہیں, وہاں کون سی آیتیں. تو قرآن میں تقسیم کیوں ہے مکی آیتیں مدنی آیتیں؟ اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے اور اس کو چھوڑ کر ان آیتوں کو سامنے رکھ کر اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یومن میں 25 تاریخ کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے. بڑا ملتا اسلام اور دہشت گردی یہ جو بھارت ہے, جہاں چاہا جب چاہا نوجوانوں کو اٹھا لیا, مدارس پر چھاپے مار دیے, علماء کو گرفتار کر لیا. اللہ نے سہولت دی, ہوائی جہاز سے یا ٹرین سے جا سکتے ہیں. تو ٹرین سے جانے کا وقت کم رہ گیا ہے, کوئی جانا چاہے جائے. پورے دنیا کے مشہور ملکوں کے اکابری اور بڑے علماء آئیں گے. اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اسلام دہشت گردی سے کتنی نفرت کرتا ہے, اور ذرائع اللہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کس طریقے سے ذہنوں کے اندر غلط امپریشن دے رہا ہے کہ مدارس عربیہ اور علماء دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. اس قسم کی وضاحت ہوگی. اگر یہ نہ کر سکے کم سے کم وہاں کے بیانات کو آپ حضرات جو ہے لے کر سنیں. میں نے آپ کو گزشتہ سے پہلے والی جمعہ ایک مسجد کے مسئلے کو سامنے رکھا تھا. الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کے نتیجے میں جو چیز 11 سال میں حل نہیں ہو پائی تھی, 11 دنوں میں ہمارے بڑے مخلص کرم فرما جو یہاں کے مسلیان کرام ہیں ان کے تعاون سے ایک صاحب ہیں نوجوان, کل پتہ چلا کہ جن کی بیوی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے. کبھی فون کرو تو نہ نہیں بولتے تھے بیچارے, دن رات کی جدوجہد اور اب حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ وہ جو میں نے بتایا تھا اور ہڈی کے گراس میں جو بڑے صاحب پنڈی جس کو کہتے ہیں جو کافر کے قبضے میں تھی, الحمدللہ ACDC اور پھر تحصیلدار کے مراحل سے مسئلہ پاس ہو گیا ہے. اب کل انشاءاللہ بروز ہفتہ سروے اس کا مقرر ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی نصیب فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعمیری کام فوراً شروع ہونے والا ہے. جو حضرات بلڈنگوں میں عمارتوں میں پتھر لگائے ہیں, مٹیریل لگائے ہیں, اگر کسی قسم کی کوئی چیز بچی ہوئی ہو تو یہاں ہمارے پاس ہیں یا دوسرے احباب ہیں, وہاں لا کر جو ہے وہ چیزیں جمع کر دیں. کچھ سبل ہے, تھوڑا ہے, ایسے تیسری جو ہے کچھ ریت ہے, کچھ یہ ہے. اب وہاں وہ کام آ جائے گا, اللہ کے گھر کے لیے استعمال ہو جائے گا. اور یہ جو 7 ایکڑ زمین ہے, اگر اس کی باؤنڈری وال 11 سال پہلے لگ جاتی تو آج یہ کافر کے قبضے میں نہیں جاتی. ہمارے آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے مسائل یہی ہیں, ہاتھ
سے درخواست ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ جو ہے چندہ دینا شروع کریں، اور جو تعمیراتی جو مٹیریل ہے آپ کے گھروں کے اندر اگر موجود ہے اطلاع میں ہم تو چاہے تو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے یا پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیے، اور ساتھ کے اندر ساتھ ساتھ دعا بھی کریں۔ وہ جو منصوبہ ہے انوار الحرم مسجد کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی اور مسجد سے جو لگے کام تھے، یہ تمام جو ہے چیزوں کے لیے یہ جو ہے میدان ہمارے لیے بڑا سازگار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے عالم میں انٹرنیشنل لیول پر جو یہودی عیسائی کافر جو ہمارے دشمن بن رہے ہیں، قرآن شریف کو سامنے رکھنے سے اور حدیثوں کو سامنے رکھنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتا بھونکتا تب ہے جب اس کو ہڈی نہ ملے، اور جب اس کو بسکٹ دے دیا جائے، ہڈی دے دی جائے، کتا وفاداری کرنے لگتا ہے۔ یہ اگر ہمیں کاٹ رہے ہیں، یہ ہماری ماؤں بہنوں کی آبرو لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے گھروں کا صفایا کر رہے ہیں، من جملہ وجوہات میں وجہ یہ ہے کہ مسلمان اہم ترین فریضے سے غافل ہو چکا ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو پیغام آپ کو دیا وہ قوموں تک پہنچا دیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے ہندوستان اس حالت کے اندر جھلس رہا ہے، راجستھان کے ایک مسجد کے اندر دیوبندی بریلوی کا جھگڑا اتنا ہوا کہ پولیس جوتوں سمیت مسجد کے اندر جا کر لاٹھی چارج کرنے لگی۔ مسلمانوں کی یہ حالت، ہم دیوبندی بریلوی کا جھگڑا اور ہم جو ہے فاتحہ کا چہلم کا جھگڑا، میرے بھائی اب جھگڑے کا وقت نہیں ہے، ہم اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، ہم ان تک پیغام پہنچائیں گے، نبی کا پیغام پہنچائیں گے، قرآن پہنچائیں گے، تو ان کو جب بسکٹ اور ہڈی مل جائے گی ہمارے خلاف بھوکیں گے نہیں، ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہوتا ہے احسان کا غلام ہوتا ہے، ہم ان پر احسان کریں گے قرآن دے کر، نبی کی تعلیمات دے کر، مسواک دے کر اور سرما دے کر، وضو دے کر، غسل دے کر، وہ ممنون کرم ہوگی قوم، اور جب ممنون کرم ہوگی تو ہمارے طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گی۔ انوار الحرم مسجد قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 1,00,000 مسجدوں میں ایک اور مسجد بڑھ گئی، بلکہ اس مسجد کے پلیٹ فارم سے غیر مسلموں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، نبی کی سنتوں کو پہنچانا ایک اہم ترین مقصد ہے۔ انشاءاللہ جب یہ مسجد بنے گی تو آپ کہیں گے واقعات دنیا کی تاریخ کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب خصوصیات والی مسجد ہے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے، یہ جو یہاں جو چادر پکڑی جاتی ہے وہ اس مسجد کے لیے الگ سے ہمارے پاس آ کر، یا جو آج اخبار کے اندر نام دیے گئے ہیں اور ٹیلی فون نمبر دیے گئے ہیں، یا جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں اس مسجد کے، ان سے رجوع کر کر اصلاح تعاون کریں گے، اتنا کام ہو جائے گا۔ یہ کروڑوں کی جو املاک وقت کی ہے انشاءاللہ بچ جائے گی، نہ یہ گھر ساتھ دے گا نہ یہ مکان ساتھ دے گا۔ ہمارا جو گھر ہے اور ہمارا جو مکان ہے، جو ہماری منزل ہے، وہ قبر ہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو سر چھپانے کی جو جگہ ہے، چھوٹا موٹا گھر، یہ چھوڑ کر جو اور بنتا ہے اس کے لیے تباہی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ ہمارا فالتو پیسہ بجائے اپارٹمنٹ میں لگنے کے، زمینوں میں لگنے کے، بیت الخلا کے ماربل میں لگنے کے، بناؤ اللہ کا گھر، دعوت و تبلیغ کو عام کرو، مسلمانوں کی مدد کرو، قیدیوں کی مدد کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگاؤ، اور منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے گا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ بھر بھر کر اسے دے گا، بیان اتنا نہیں دے سکتا جتنا اللہ دے گا۔ اس لیے آج کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے اللہ اس مسئلے کو حل فرمائے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ مہمان بنے تھے اور آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، جبکہ حدیث کی تعلیم یہ ہے کم کھایا جائے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کھایا، اور نہ صرف کھایا، تہجد میں وضو بھی نہیں کیا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور بغیر وضو کے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ٹھیک ہے ڈکار لے کر نلٹے تک کھا لیا، یہ تو مہمان نوازی میزبانی کی بات تھی، بے وضو کے نماز جو پڑھی ساری رات کیا وضو نہیں ٹوٹا؟ کیا ساری رات کے اندر کبھی بھی خارج نہیں ہوئی؟ پل بھر کے لیے آنکھوں کو بند کر کر سویا نہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کہا ہاں بیٹی یہ مسئلہ شریعت کا ہے۔ فجر کی نماز ہوئی، استاد سے باپ کے داخل سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے کیا بات ہے، میری بیٹی نے شکایت کی، کھانے پینے کی بات تو گھر کی بات ہے، لیکن یہ کیوں کہ آپ نے بغیر وضو کے تحجد پڑھ لیا اور بغیر وضو کے فرض نماز کو پڑھ لیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کھانے سے متعلق
مسلمانوں